بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اصل بات سے میں ہوں اقبال جنجوا۔ ناظرین آج 1 جنوری 2025 ہے اور اس کا پہلا ویلاگ۔ آج کے ویلاگ میں کچھ باتیں 2024 کی اور پھر کچھ 2025 کی۔ یہ کہنا ہے کہ 2024 ہمارے لیے کیسا گزرا تو اس میں بہت آسانی سے 2 لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2024 میں ہم نے بہت کچھ ایسا دیکھا جو ہم نے تاریخوں میں پڑھا تھا۔ ہم نے فرعون بھی دیکھا، ہم نے شداد بھی دیکھا، ہم نے نمرود بھی دیکھا، پھر ہم نے ٹیپو سلطان بھی دیکھا، پھر ہم نے ایسے واقعات دیکھے کہ جس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنکھوں سے قیامت کو برپا ہوتے ہوئے دیکھا۔ 9 مئی کی شکل میں دیکھا، پھر 26 نومبر کی شکل میں دیکھا۔ بہت مان تھا اس ریاست پہ اور ریاست کے اداروں پہ، بہت کچھ تھا کہ ہم شاید اس حد تک ریاست ہمیں چلے ماں نہ صحیح لیکن سوتیلی ماں صحیح وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے۔ لیکن پھر 2024 میں کیا کچھ نہیں ہوا پاکستانیوں کے اوپر، پاکستانیوں کو کس طرح سے تقسیم کیا گیا، قبائلی علاقے کے علاقے، پی کے بلوچستان کے، پنجاب کے اور پھر کشمیریوں کے ساتھ، یہ سب کچھ 2024 میں ہم نے دیکھا۔ 2024 میں وہ امیدیں جو نوجوان اپنی آنکھوں میں لے کر خواب سجا کر اسکول، کالج، یونیورسٹی یا بہت سی ایسی جگہوں پہ جاتے تھے، ان کا یہ نظریہ، یہ خیال، یہ خواب ہوتا تھا کہ ہم آنے والی زندگی میں کچھ بنیں گے، ہم بہت ترقی کریں گے۔ لیکن انہیں سمجھ آئی کہ 2024 میں جو شعور ملا، جو سوچ ملی، جو پتہ چلا وہ یہ چلا کہ یہ ریاست ایسے اس شخص کو نہیں جینے دے گی جو جینا چاہتا ہے۔ یہ ریاست صرف اس کے لیے ہے جو لولا لنگڑا معذور ہو۔ ہم نے 2024 میں یہ بھی دیکھا کہ یہاں پر عمران خان کی شکل میں کیسے اللہ تعالیٰ اس ملک سے، ان لوگوں سے، اسی دھرتی میں، اسی انوائرمنٹ میں پلنے والا شخص کس طرح سے سچائی کے سامنے، کس طرح سے سچائی کے ساتھ حق کے لیے، رول آف لا کے لیے، انسانی حقوق کے لیے ڈٹ گیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بندہ نظریاتی ہو، جب اس کا مشن ہو، جب اس کی سوچ ہو تو وہ کس طرح سے بہادر ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انسان اگر بکے نہ تو اس کی قیمت کس طرح سے بڑھتی ہے اور پھر قدرت کیسے اس کی مدد کرتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس ملک کے اندر چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر کس طرح سے لوگ بکتے ہیں۔ ہم نے ججز کو بکتے ہوئے دیکھا، ہم نے میڈیا کو بکتے ہوئے دیکھا، ہم نے بیوروکریسی کو بکتے ہوئے دیکھا، ہم نے انا اور ضد کے بڑے بڑے جو ماؤنٹ ایورسٹ ہیں وہ کھڑے کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہاڑ بنا کر لوگوں کو گرفتار کرتے اور مارتے ہوئے دیکھا۔ 2024 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماضی میں ہم تاریخیوں میں پڑھا کرتے تھے کہ ہٹلر نے، یا اس میں چنگیز ہو یا ہلاکو خان ہو یا یہاں تک کہ فرعون کا بھی دور ہو، تو اس میں بھی بچوں کو، عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو کسی نہ کسی حد تک استثناء حاصل تھی ظلم، جبر، بربریت میں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 2024 میں وہ ساری حدیں کراس ہو گئی۔ ہم نے 2024 میں ملاؤں کو بکتے دیکھا، ایمان کو بکتے دیکھا، ہم نے انصاف کو بکتے دیکھا، ہم نے کرسیوں کو بکتے دیکھا۔ 2024 میں بے بس مجبور لوگوں کو دیکھا، پھر 2024 میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو اس سچائی کے لیے، جو اس حق کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہے، جیلوں میں گئے، گھسیٹے گئے، مارے گئے، معصوم نامولود بچے ان کے سامنے بلک بلک کر مر گئے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کے اکلوتے بیٹے ان سے دور ہو گئے، ان کے سامنے پپا پپا، مما مما کرتے رہے، لیکن وہ لوگ ڈٹے رہے اور وہ جیلوں میں بند ہیں۔ 2024 کیا کیا سکھا گیا، کیسا شعور دے گیا، کس طرح سے وہ نوجوان نسل
جس کی عمر 5 سال سے لے کر وہ 70 سال تک پہنچ چکی ہے، یہ سارے کے سارے کیسے اس پاکستان کی تاریخ سے واقف ہوئے۔ 2024 میں بہت کچھ ہم نے تاریخی بھی سیکھا، ہم نے بنگلہ دیش کی حقیقت کو سمجھا، ہم نے 1970 میں جو کچھ ہوا اس کو سمجھا، ہمیں سمجھ آئی کہ عمود الرحمن کی مشن کیا تھا۔ 2024 نے ہمیں سکھایا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ 2024 میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ ملک پچھلے 50 سالوں سے مسلسل ڈیگریڈ ہوتا جا رہا ہے، یہ گرتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے کیسے انسانیت کے نام پر، دہشت گردی کے نام پر، یہاں فلاح و بہبود کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر کس طرح سے پیسے لیے جاتے ہیں امریکہ سے اور کس طرح سے ہڑپ کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی 2024 نے ہمیں سکھایا۔ 2024 نے یہ بھی سکھایا کہ چلتا تو یہ سب کچھ 50 سال سے آ رہا تھا، لیکن آپ اندھے تھے، آپ بھولے ہوئے تھے، شاید آپ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، آپ کسی مان میں تھے، اور یہ سچ یہ ہے جو 2024 نے سکھایا۔ سوشل میڈیا کے نام سے ایسا میڈیا انٹروڈیوس ہوا جس نے بڑے بڑے میڈیا فرعونوں کو، ٹائکونوں کو ناکوں چنے چبوا دیے، لکیریں نکلوا دی، اور یہ 2024 میں ہم نے ہوتا ہوا دیکھا۔ بہت سے دوستوں کے واٹس ایپ پہ یا سوشل میڈیا پہ 2025 کی روایتی مبارکباد، دعائیں، بہت سے توقعات، بہت سی چیزیں دیکھیں، لیکن 2024 کے تجربے سے یہ سمجھ آئی کہ 2025 میں اس وقت تک کوئی دعا یا کسی کو مبارک نہیں دیں گے جب تک اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ امید یہ ہے کہ پچھلے 2 سال 2023 اور 2024 مسلسل پاکستان کے اندر ظلم، جبر، بربریت کے گزرے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2023 اس میں ظلم تھا، جبر تھا، ماردار تھی، اور 2024 مزاحمت مزاحمت مزاحمت۔ کس طرح سے لوگ، بچے، جوان ڈٹے رہے، اور شاید کہ 25 جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ، جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میرا اب یہ خیال ہے کہ شاید اب اللہ تعالیٰ کو یہ والی بات اب پاکستانیوں پہ صادر نہ کرنی پڑے۔ اب لگتا ہے کہ یہ جو شعر ہے یہ پاکستانیوں پہ اب سچا نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستانی آپ اپنی حالت بدلنے کے لیے مر چکے ہیں، لٹ چکے ہیں، قربانیاں دے چکے ہیں۔ آپ اپنی حالت بدلنے کے لیے پاکستانی تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ 2025 اب وہ سال ہوگا جس میں خدا اس قوم کی حالت کو بدلے گا جس نے قربانیاں دی، جس نے 9 مئی برداشت کیا، جس نے 26 نومبر سہا، جس نے جھوٹے الزام لگائے، اور جو پچھلے 2.5 سالوں سے 2 سالوں سے بے گناہ 200 سے زائد کیس جیل میں بھگت رہا ہے صرف سچائی کے لیے، رول آف لا کے لیے۔ شاید کہ یہ 2025 اب اس کی بہتری کا اور اس سارے ظلم کے بدلے میں انصاف کا اور اس کے اچھے نتیجے کا سال ہو۔ ایک بار جن کو اجازت دے، اللہ حافظ۔